کہتے ہیں کہ جناب یہ جو اسلامی تعمیر ہے، تکافل جس کو کہتے ہیں ہم لوگ، یہ کیوں جائز ہے؟ اس لیے کہ یہ عقد معاوضہ نہیں ہے، عقد تبرع ہے، اور عقد تبرع کے اندر اگر کوئی غرر پایا جائے تو وہ مغتفر ہے، وہ کیا ہے؟ معاف ہے۔ ویسے تو آپ کو پتا ہے کہ عقود معاوضہ یا بیع، یا جیسے بیع ہے، اجارہ ہے، اس طرح کے جو جتنے بھی عقود ہیں، عقود معاوضہ ہیں، ان کے اندر اگر کسی قسم کا غرر پایا جائے، غرر کہتے ہیں جہالت المفضی الی النزاع، ٹھیک ہے نا، غرر فاحش، تو وہ پایا جائے تو اس صورت کے اندر کیا ہوگا؟ اس صورت کے اندر بیع فاسد ہو جائے گی، بیع فاسد ہو جائے گی، ہے نا۔ تو لیکن اگر کوئی عقد تبرع ہے اور وہ تبرعاً کام کر رہا ہے، اب اس کے اندر کوئی غرر اگر پایا جائے بالفرض تو وہ مختفر ہے، اس کے اندر غرر ہو سکتا ہے۔ تو چونکہ تامین اسلامی جو ہے، اسلامی انشورنس کا طریقہ، وہ مبنی ہے تبرع پر، نہ کہ معاوضہ پر، نہ کہ بیع پر، لہذا کیا ہوگا؟ اس میں اگر کچھ غرر پایا بھی جاتا ہے کہ بھئی کتنے لوگوں کو اس سے انشورنس ملے گی، نہیں ملے گی، کتنا ہوگا، یہ اس طرح والی غرر والی کیفیت جو عقد معاوضہ والی انشورنس میں پائی جاتی ہے، اب وہ اگرچہ اس میں بھی پائی جا رہی ہو تو وہ کیا ہے؟ وہ مغتفر ہے۔ والقسط الذي يدفع يقدم في بطاقة التبرع المنظم بين المشتركين في التامين، اور وہ قسط جو کہ دیتا ہے، کہتے ہیں کہ وہ پیش کی جاتی ہے کس طرح؟ تبرع کے طریقے پر، اور وہ تبرع کون کر رہا ہوتا ہے؟ المنظم بین المشترکین فی التامین، وہ ایک تبرع کا ایک پول بنایا جاتا ہے، کون بناتے ہیں؟ جو تامین کے اندر شریک لوگ ہوتے ہیں، اس کے اندر پارٹنر یا ایکویٹی ہولڈر ہوتے ہیں۔ وقد صدر بشان مشروعیت التامین الاسلامی قرارات من مجمع الفقہ الاسلامی لضابطة العالم الاسلامی، کہ مجمع الفقہ اسلامی جو رابطہ عالم اسلامی کی ہے، اس کی قرارات بھی آ گئی ہیں۔ والمجمع الفقہ الاسلامی الدولی لمنظمة المؤتمر الاسلامی، اور OIC کی جو مجمع الفقہ اسلامی ہے وہ بھی شامل ہے، اس نے بھی یہ قرار دی۔ گویا کہ دو مجلس الفقہ اسلامی ہیں، ایک رابطہ عالم اسلامی کی اور ایک OIC کی، آرگنائزیشن اسلامک کانفرنس، یہ جو بڑی بڑی سارے کانفرنس ہوتی ہے، سمٹ وغیرہ، جس میں سارے مسلمان ممالک کے جو عمراء ہیں، حکام ہیں، شریک ہوتے ہیں، تو اس کو OIC کہا جاتا ہے۔ تو اس کے اندر جو مجمع الفقہ الاسلامی ہے وہ الگ ہے، اور رابطۃ العالم اسلامی کی مجمع الفقہ الاسلامی الگ ہے۔ تو دونوں نے یہ قرارداد پیش کی، والد صاحب جو ہے وہ دونوں کے ممبر ہیں ماشاء اللہ۔ وما فی حاضر تعمین من معنی الکفالہ لیس علیہا مقابل مشروط، اور جو کچھ اس تعمین میں ہے وہ کفالہ کے معنی میں ہے، اگر ہو تو لیس علیہا مقابل مشروط، تو اس کے مقابلے میں کوئی مشروط چیز نہیں ہے، تبرع ہے۔ آگے تجویز الارصدہ النقدیہ، اب یہ بات کیسے آپ کہہ رہے ہیں جائز ہے کہ کسی کی آپ بینک کے بیلنس کو آپ جامد کر دیں، بلاک کر دیں؟ دلیل جواز اختراع تجویز حساب استثماری القول بجواز الرہن النقود، کہ جناب اس کی جو دلیل کیا ہے؟ حساب جاری استثماری، اس کے انویسٹمنٹ اکاؤنٹ کے جامد کرنے کی، کہ یہ جائز ہے ایک قول کے تحت کہ رہن رکھا جا سکتا ہے نقود کا بھی، فضلا عن ان الغرض من هذا التجویز هو التمکین من المقاصدہ۔ کیوں؟ اس سے فائدہ کیا حاصل ہوگا؟ کیونکہ اس تجویز کے ذریعے سے وہ اس کو ایک طریقے سے قدرت دی جائے گی مقاصدہ کرنے پر۔ اذا ترتب على رهن على من رهن رصیدہ مستحقات للمؤسسہ، اگر مترتب ہو جائے اس آدمی کے اوپر کہ جس کے علامن رہین رصید ہو، جس کا بیلنس رہن رکھ دیا گیا ہو، مستحقات للمؤسسہ، اور وہ رہن کس کے مستحق ہو؟
مؤسسہ کا مستحق ہو رہا ہو اس وجہ سے، تو اس لیے اس کو کیا جا سکتا ہے، اس کو اس بات کو کہ اس کو رہن کر دیا جائے، یہ گنجائش ہے۔ وہ من قبیل رہن، پہلے یہ رہنی کی طرح ہے، یہ توثیق ما سیثبت فی الذمہ، کیونکہ یہ اس چیز کی توثیق کے لیے ہے جو ما سیثبت فی الذمہ، اس کے لیے۔ لیکن بس یہ ہے کہ بھائی ہم جو ہے نا یہ ساری چیزیں جائز اور الحمدللہ کر رہے ہیں اور ان کی جواز کی وجوہات ہیں، لیکن اس پہ ایک دو باتیں ہمیشہ رہنی چاہیے۔ آپ لوگ جو کہ جیسے ماشاء اللہ کبھی کوئی خدمت کریں، کوئی اللہ تعالیٰ آپ سے اخلاص کے ساتھ خدمت کی توفیق عطا فرمائے، تو یہ یاد رکھیے گا کہ دیکھیں یہ صرف ہمارے لیے ہے، یہ بہت ساری باتیں نا ہمارے لیے ہے کہ بھئی یہ ایک گنجائش ہے۔ آپ نے ہر چیز ان کو نہیں پکڑا دیں گے، آپ یہ بھی کر لیں، یہ بھی کر لیں، یہ بھی کر لیں، کسی وجہ سے جو ہے وہ بیچارہ جو جتنے بھی لینے والے ہیں بلا وجہ پھنس جائیں۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ علامہ سیثبت فی الذمہ، اور کب کا آگے ذمہ قائم ہوگا، وہ آگے سے پہلے سے ذہن رکھ کے بیٹھ جائے، تو اس طرح لوگ پریشان ہوں گے، بدزر ہوں گے ہیں۔ اور ہمیں یہ صرف ان جگہوں پر ہے کہ جہاں پر بہت رسکی ٹرانزیکشن ہو رہی ہو تو اس طرح آپ کر سکتے ہیں، عام حالات میں ان چیزوں کو استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ اور یہ بیسک، یہ بنیادی طور پہ علماء کرام جو ان کو بتلاتے رہیں، اپنی طرف سے فرض ادا کرتے ہیں بتلانے کا، تو باقی کیا کہتے ہیں ہم ان کو مکلف نہیں کر سکتے، ان کا بھائی آپ اس کو یہ اس طرح کیجیے اور ریکارڈ پہ لے آئیے، تحریر، یہ بات ضروری ہے، بہت یاد بات میں آپ کو زبانی ایک بہت اہم بات ہے، کبھی بھی زبانی بات میں کیا کریں، اور خاص طور پر دارالفتہ کے اندر اور آپ سے کوئی مسئلے وغیرہ پوچھنے آئے تو زبانی نہیں مسئلے بتانے چاہیے، الا ہے کہ بہت ماہر اور حاذق آدمی ہوں وہ اپنا بتاتا ہو تو ٹھیک ہے، لیکن ہر اہل غیر نت خیر ہے اور تھوڑا سا چھوٹے سے جونیئر قسم کے مفتی حضرات کو کبھی بھی ٹیلی فون پہ یا زبانی فتوے نہیں بتانے چاہیے، ان سے کوئی جو بھی ہے مجھے لکھ کے دو، تو ہم وہ عبارت سامنے رکھیں، ہم اس کے جواب دیں، ہم اس کے مکلف ہیں۔ اب وہ پتہ نہیں کیا کہہ دے، بات کہ جی میں نے یہ کہا تھا، آپ نے یہ جواب دے دیا، اب آپ کو نہ اس کا ریکارڈ ہے نہ کوئی ثبوت ہے، آپ بلا وجہ میں کیوں اپنی عاقبت خراب کر رہے ہیں، ہے نا؟ تو ہو سکتا ہے وہ آپ کی بات نہ سمجھ پائے، کچھ اور سمجھ لے۔ آج کل کمیونیکیشن گیپ اتنا ہو گیا کہ ہمارے الفاظ ان کو سمجھ نہیں آتے، ہم ان کے طلاق غلیظہ ہو گئے تو کوئی سمجھ نہیں آئے گی طلاق غلیظہ مغلظہ کیا چیز ہوتی ہے، یہ نجاست خفیفہ ہو گئی تو کون سی نجاست ہوئی ہے، حضرت اصغر، حضرت اکبر، یہ سب الفاظ جو ہے آج کے اسکولوں پڑھائے کہاں جاتے ہیں یہ سب چیزیں، یہ نوجوان بچوں کو بچاروں کو یہ نہیں پتا کہ حضرت اکبر ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے، حضرت اصغر ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے، پتہ ہے کسی کو نہیں پتا، انہوں نے کہا ہوتا کیا ہے حضرت اصغر، آپ کسی بولیں گے کہیں گے ہنسنا شروع ہو جائیں گے، وہ آپ کو مذاق اڑائیں گے، عجیب بیوقوف آدمی، دنیا کہاں جا رہی ہے ابھی حضرت اصغر اور حضرت اکبر ہے، عجیب بات ہے، تو کہتے ہیں کوئی چیزیں فرصت نہیں ہے کہ حضرت اصغر اور حضرت اکبر کیا چیز ہے، تو کیا کہتے ہیں دنیا چاند میں پہنچ گئی، ابھی یہ ابھی چیزیں نکل پا رہے ہیں، عجیب لوگ، اب کیسے کیسے ماشاء اللہ بچائے، حالانکہ پاکیزہ اور طہور جو ہے شطر الایمان ہے، تو یہ لوگ سب چیزیں ہمیں سب جاننی چاہیے، فرائض سب، اور خواتین کو حیض اور نفاس کے احکام نہیں پتا، بس جو ہے وہ اس طرح مر گیا کر لیا۔ وهو من قبیل رہن مسترد المذاہب میں اشتراط المؤسسات تجدید الحساب الجاری، کہیں کہ منع کیا جائے مؤسسہ کو کہ وہ شرط رکھے کرنٹ اکاؤنٹ کو جامد کرنے سے، ان فی ذلک جمعا بین البیع بالاجل والقرض، کیونکہ یہ جو حساب جاری ہے یہ کرنٹ اکاؤنٹ جو ہے کس کے حکم میں ہے، قرض کے حکم میں ہے نا، تو آپ اس کو کہہ رہے ہیں میرے پاس کرنٹ اکاؤنٹ رکھاؤ گے تو میں تمہیں اتنی فیصدی دوں گا، تو گویا کہ آپ نے قرضے کے عوض اس کو ایک اس کے ساتھ بیع و سلف کر رہے ہیں، بات سمجھ آ گئی آپ کے، تو اس لیے یہ صحیح نہیں ہوگا۔ آگے کیا کہے، ضمان الطرف الثالث، ضمان الطرف الثالث مسترده انه التزام بالتبرع لجبر الخسارة في راس المال في عقد استثمار مع غير المتبرع وهو تبرع جائز لقوله تعالى ما على المحسنين من سبيل،
وقد جاء في قرار مجمع الفقہ الاسلامی الدولی ما نصه. کہہ رہے ہیں کہ جناب طرف ثالث کا ضمان اس کی بنیاد یہ ہے کہ یہ التزام ہے تبرع کا لجبر الخسارہ فی راس المال، کہ راس المال کے اندر کبھی اس قسم کا خسارہ ہو تو فی عقد استثمار انویسٹمنٹ کانٹریکٹ کے اندر مع غیر المتبرع، کسی غیر متبرع کا یعنی تیسرے آدمی کا، وہو تبرع جائز، اور یہ تبرع جائز ہے لقولہ تعالی، کیونکہ اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا ما علی المحسنین من سبیل وقد جاء فی قرار مجمع الفقہ ما نصه لیس هناك ما يمنع شرعا من النص في نشرة الإصدار أو صكوك المقارضة على بعض طرف ثالث منفصل في شخصيته وذمته المالية عن طرفي العقد بالتبرع بدون مقابل بمبلغ مخصص لجبر النقصان شرعی معین مشروع معین. کہنا کہ جناب اس پہ کوئی معنی نہیں ہے کہ اگر نشرۃ الاصدار کہتے ہیں کہ جب آپ کوئی وہ کرتے ہیں نا IPO، تو آپ کو ایک ڈاکیومنٹ ہوتا ہے، وہ آپ کو اس کو چھاپنا پڑتا ہے، ٹھیک ہے، اس کو کہتے ہیں میمورینڈم آف ایسوسیشن، ٹھیک ہے نا. تو وہ جو میمورینڈم ہوتا ہے آپ کا، اس پہ آپ کو لکھتے ہیں کہ بھائی جناب یہ کیا کیا بزنس کیسا ہوگا، اس میں رسک کیا ہے، یہ ہے حالات، سب کچھ تفصیلات لکھی جاتی ہیں تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ بھائی کیا آ رہا ہے. تو وہ جو نشر و اشتہار ہے تو اس کے اندر یا حقوق المقاربہ کے اندر اگر کیا آ رہا ہے اعلی بعض طرف ثالث ایک تیسرا وعدہ ہو منفصل فی شخصیتہ وذمتہ المالیہ، جبکہ وہ ایسا طرف ثالث ہو کہ جو شخصیت کے لحاظ سے اور ذمہ مالیہ کے لحاظ سے طرف ثالث بن رہا ہو، ان طرفی العقد دونوں عقد طرفین سے تیسرا بن رہا ہو، اور بالتبرع اور تبرعن کر رہا ہو بدون مقابل، اور اس کو کوئی پیسے بھی نہ لے رہا ہو، بمبلغ مخصص، اور ایک مخصوص مقدار تک کی حد تک وہ کہہ رہا ہو لجبر خسران، کسی نقصان سے بچانے کے لیے فی مشروع معین، کسی مشروع معین میں، تو کیا ہے یہ جائز ہے. علی ان یکون التزاما مستقلا عن عقد المضاربہ، کہہ رہے ہیں کہ وہ جو انڈر ٹیکنگ ہے، ضمان ہے طرف ثالث کا، یہ مستقل ہونا چاہیے عقد مضاربہ سے، یہ بمعنی ان قیامہ بالوفاء بالتزامی لیس شرطا فی نفاذ العقد وترتب احکامی علیہ بین اطرافی، بعید طور کہ یہ جو شرط رکھنا ہے یہ مضاربہ کے اندر بالکل نہ ہو، اور نہ ہی اس کے احکام ایک دوسرے سے منسلک ہوں، متعلق ہوں، معلق ہوں. ومن ثم فليس لحامل الصكوك او عامل المضاربه الدفع ببطلان المضاربه او الامتناع عن الوفاء بالتزاماتهم بها بسبب عدم قيام المتبرع بالوفاء بما تبرع به. ہاں اس سے فرق کیسے پتہ چلے گا کہ یہ الگ ہے وہ الگ ہے، ایک دوسرے کا معلق نہیں ہے. کہہ رہے ہیں کہ اگر سکوک ہولڈر یا عامل مضاربہ کو یہ حقوق یہ حاصل نہیں ہوگا، یہ حق نہیں ہوگا کہ مضاربہ کو باطل کرنا یا امتناع الوفاء، یعنی کہ بالتزامات ہم بہا، یا جو انہوں نے التزامات کیے تھے اس کے وفا سے رک جانا. کیوں؟ بسبب عدم قیام متبرع بالوفا، کہ وہ جو متبرع بالوفا تھا اس نے وہ اپنا کام سر انجام نہیں دے رہا، بما تبرع بھی. تو اب وہ ان کو پتہ چلا کہ بھائی یہ تو تھرڈ پارٹی جو تھی وہ تو خود ہی مفلس ہو گئی. تو اس کی وجہ سے کہتے ہیں کہ جناب وہ مضاربہ ہولڈر وہ پیسے نہیں دے رہے، کہتے ہیں ہم پیسے نہیں دے رہے مضاربہ کے، کیونکہ ہمیں تو اس بنیاد میں دے رہے تھے کہ وہ طرف ثالث جو ہے وہ اس میں گارنٹی کر رہا تھا. اس کا مطلب یہ کہ وہ دوسرے کے ساتھ متعلق ہے یا منسلک ہے. تو اس سے پتہ چلے گا کہ آپ کا اصل بعض اوقات نا، آپ ایک بات یاد رکھیے، یہ بڑی میں آپ کو ایک پتے کی بات بتاتا ہوں، اس کو ہمیشہ دیکھیں. نفع کا جو تحقق ہوتا ہے نا جائز ہوتا ہے خسارے کے رسک برداشت کرنے کے اوپر. نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن ربح
مال یؤمن. تو ہمیشہ ورسٹ کیس سینیریو دیکھیں, سب سے بری ترین صورتحال دیکھیں, اگر یہاں پہ یہ نقصان ہو جائے تو کون برداشت کرے گا. اس سے آپ کو صحیح ٹرانزیکشن کی نوعیت کا پتہ چل جائے گا کہ آیا یہ ایک دوسرے کے ساتھ معلق ہے یا نہیں ہے. یہ ہے طریقہ. ابھی کل مجھ سے ایک ساتھی پوچھا تھا کہ سر جی وہ T+2 کے تحت شیئر خریدنا جائز ہے نہ جائز ہے, اس کے تحت اگر, تو میں نے کہا کہ اگر وہ اس کا ٹرانسفر ہو جائے T+2 کے تحت تو پھر آگے وہ بیچ سکتا ہے, لیکن اس سے پہلے نہیں بیچ سکتا. پہلے کیوں نہیں بیچ سکتا سر جی, وہ نفع نقصان تو اس کو ملے گا. میں نے کہا نہیں. وہاں پہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ اگر ان 2 دنوں کے درمیان کمپنی دیوالیہ ہو جائے, مفلس ہو جائے, تو نقصان قانوناً کون برداشت کرے گا؟ تو نقصان اس شخص کا ہوگا کہ جس کے نام پر ابھی تک چڑھا ہوا ہے اور اس کے نام پر ابھی تک منتقل نہیں ہوا, تو نقصان حقیقی میں اس کا ہوگا. اس سے پتہ چلا کہ ضامن کون ہے؟ بائع ہے, مشتری نہیں ہے. لہذا اس چونکہ ضمان نہیں پایا گیا تو وہ ربح اور آگے اس کے اوپر اس کو بیع نہیں کر سکتا. تو کسی ٹرانزیکشن کو بریک کرنے سے, توڑ کر دیکھنے سے, نقصان کی حالت میں دیکھنے سے آپ کو صحیح پتہ چلے گا کہ آیا یہ ٹرانزیکشن یا یہ عقد صحیح ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا. یہ کہہ رہے ہیں بسبب عدم قیام متوجہ بالفائی متورہ بحجت ان هذا الاعتبار كان محل اعتبار فلا, کیونکہ اگر یہ التزام اس طرح تو پھر یہ سمجھ جائے گا یہ اعتبار کیا جا رہا ہے اس کا حق. زمان الاقتداء بالاسهم, کہہ رہے ہیں کہ آپ جو وہ ہوتی ہے نا الاقتداء بالاسهم, یعنی کہ شیئرز کی جو سبسکرپشن ہوتی ہے, اقتداء کو معنی ہے سبسکرائب کرنا, اس کا کوئی آدمی انڈورس کر رہا ہے, انڈیمنٹی دے رہا ہے, یہ بھی ہوتا ہے. ہوتا کیا ہے, یہ ذرا اصول یاد رکھیے گا. ہوتا یہ ہے کہ جب کوئی کمپنی, ایک جوائنٹ اسٹاک کمپنی جب لانچ ہو رہی ہوتی نا, تو اس کو کہتے ہیں IPO. کیا کہتے ہیں اس کو؟ IPO, انیشیل پبلک آفرنگ. شروع میں تو ہم نے 4-5 لوگوں نے ایک کمپنی بنائی, یہ پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی ہے. اب ہم جا رہے ہیں پبلک میں شیئر کو لانچ کرنے کے لیے تاکہ اور پیسے آ جائیں ہمارے پاس, پیسے اور آ جائیں گے, شرکاء اور ہو جائیں گے, بڑی کمپنی ہو جائے گی. تو اب ہم کیا کریں گے, جوائنٹ اسٹاک کمپنی میں جائیں گے اپنی کمپنی کو لسٹ کروانے کے لیے. ہم اس کے لیے اپنا میمورینڈم آف آرٹیکل ہے, میمورینڈم آف ایسوسیشن آرٹیکل, یہ سب کچھ لکھیں گے, اس کو ترتیب بنوائیں گے, اس کو پورا بزنس پلان سب کچھ لکھا کے اس کو وہاں پہ اسٹاک ایکسچینج میں لے کے آئیں گے. اسٹاک ایکسچینج کہے گا بھائی ٹھیک ہے, میں اس کو وہاں پہ اسٹاک ایکسچینج میں پیش کر دوں گا اس کو, تاکہ جو لوگ اس کے شیئر ہولڈر بننا چاہیں بن جائیں, اور سبسکرائب کرنا چاہیں اس شیئر کو کر لیں, خریدنا چاہیں خرید لیں. لیکن مجھے کوئی ایسا ضامن لے کر آؤ کہ اگر یہ شیئر تمہارے پبلک نے نہیں اٹھائے تو کوئی تیسرا آدمی اٹھا لے گا, کوئی بینک اٹھا لے گا, کوئی اور لے لے گا. تو وہ جاتا ہے کسی بینک کے پاس اور جا کر بینک سے کہتا ہے کہ بھائی یہ میرے شیئر ہیں اور یہ میں پبلک میں لے جا رہا ہوں, تو میرے سے آپ اس بات کا گارنٹی دے دو کہ اگر یہ پبلک نے نہیں اٹھایا تو آپ اس کو اٹھا لو. تو ایک طریقے سے بینک ایک بات کی ضمان دے دیتا ہے, بات سمجھیں آپ کے, تو ایک طریقے سے اس کو انڈورس کر دیتا ہے, اس کو کیا کہتے ہیں, اس کو کہتے ہیں آپ انڈیمنٹی دے دیتا ہے. اور بھی خاص کا ایک لفظ ہے مجھے یاد نہیں آ رہا, تو وہ بھی اس کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو کہہ رہے ہیں کہ اذا كان هذا الضمان بدون مقابل فهو كفالة بدون اجر وهي جائزة شرعا, واما اذا كان مقابل فمستند المنع بما سبق بشان العمولة على الضمان. کہہ رہے ہیں کہ یہ کفالہ ہے اور کفالہ تبرعا جائز ہے, اجرت نہیں ہو سکتی اس میں. اگر اجرت ہوگی تو اس وقت اندر اس کی جو مستند ہے وہ پیچھے آ چکی ہے. الضمان فی المناقصات وحامش الجدیہ فی المرابحات والعربون, کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی ضمان لے رہا ہے نیلام کے اندر یا حامش الجدیہ مرابحہ کے اندر یا عربون کے اندر, مستند الضمان فی المناقصات وحامش الجدیہ ما سبق فی مشروعیت الضمانات فی وجہ عام وهما جائزان لما فيهما من الحصول على التعويض عن الضرر الفعلي من نقول. کہہ رہے ہیں وہ جو آپ پیسے شروع میں ایڈوانس لیتے ہیں نا, ارنسٹ منی یا ایڈوانس پیسے, یہ ٹوکن منی کے طور پہ, لیکن آپ نے یہ بتا دیا کہ اس کو صرف اس حد تک رکھا جا سکتا ہے
جہاں پر آپ کا ضرر فعلی ہوا ہو، لا ضرر ولا ضرار فی اسلام کے تحت، تو آپ اس حد تک رکھ سکتے ہیں، تو یہ بات صحیح ہے۔ ومستند العربون فعل عمر رضی اللہ تعالیٰ بمحضر من الصحابہ وقد اخذ به الامام محمد، اور عربون کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ جائز ہے امام محمد کے احمد کے نزدیک اور صحابہ کرام کے موجودگی میں حضرت عمر نے یہ کام اس کو جائز قرار دیا تھا۔ حق الاولویہ فی الاستواء وحق التتبع، المستند الشرعی للاولویہ لبعض حقوق مثل المستحقات القائمین بالتصفیہ ان اجر على عمل تقرر بحكم قضاء المصلحة، ومستند الأولوية لمن يزيد في موجودات المفلس قول النبي صلى الله عليه وسلم من باع سلعة ثم أفلس صاحبها فوجدها بعينها فهو أحق بها من الغرماء، وقد صدر عن الندوة الفقهية الثانية لبيت التمويل الكويتي قرار بشأن هذه الأولوية استنادا إلى عدد من الفروع الفقهية القائمة على تقرير بعض الامتيازات المشتملة على حق الأولوية في الاستيفاء، وأما مستند حق التتبع فهو أنه لتمكين الدائن من الاستيفاء وحفظ حقه۔ کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ جو آپ کو کہہ رہے ہیں نا کہ جو صاحب رہن ہے جو مرتہن ہے اس کا حق زیادہ ہوگا بنسبت دوسرے غلماء کا جن کے پاس رہن نہیں ہوگا۔ اس کی وجہ انہوں نے بتائی کہ دیکھیے کہ یہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمائی کہ اگر کسی کے پاس کوئی مفلس ہو گیا اور کسی کے پاس اس کا سامان رکھا ہوا ہے تو وہ زیادہ حقدار ہوگا، ٹھیک ہے نا۔ اور پھر کہہ رہے ہیں کہ یہ اور بھی جگہوں پہ بہت ساری ندوات ہیں، بہت ساری ندوات ہوتی رہتی ہیں۔ ایک تو ہوتا ہے نا یہ رابطہ فقہ اسلامیہ کے مجمع، اور ایک مجمع فقہ اسلامی ہے جو وہ اسی کی ہے۔ اس کے علاوہ بھی دو ندوے ہوتی ہیں، اور پہلے ہوتی ہے پتہ نہیں ہو رہی نہیں ہو رہی، لیکن ایک تو چندھوی بھی ہوتی ہے، وہ ہوتی ہے البرکہ، ایک بینک ہے نا البرکہ بینک، تو وہ سال میں ایک مرتبہ رمضان شریف میں ایک ندوہ کرتا ہے وہاں پر سعودی عرب میں مکہ مکرمہ میں یا جدہ میں، اور وہاں پر وہ سارے بڑے بڑے علماء کرام کو بلاتا ہے، مختلف موضوعات دیتا ہے، اور بحوث ہوتی ہیں اور قرارات ہوتی ہیں۔ اسی طرح ایک ادارہ ہے کوئی تھی، اس کا نام ہے بیت التمویل کوئی تھی، تو اس کی بھی ندوات پہلے ہوا کرتی تھی، اب شاید نہیں ہوتی، تو وہ کہہ رہے ہیں اس میں یہ بات ثابت طے ہوئی تھی علماء کرام، اس میں بھی سارے بڑے بڑے علماء کرام کو بلاتے ہیں۔ بات سمجھ آ گئی آپ کے؟ خدا حافظ۔